اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا اونٹ بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. بڑا اونٹ بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. جیسے 40-50 سال کے لوگ بھی بولتے ہیں نا ہم بچے ہیں, کس کے وجہ ہمارے اما بابا کے بچے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی وہ سچا مذاق فرمایا تھا. ایک صحابی آئے, دیہات کے رہنے والے تھے, ظاہر بن حزام ان کا نام تھا. سبزی وغیرہ لاتے تھے دیہات سے. جب اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اللہ کے نبی جب یہ مدینہ آتے تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے شہر کا سامان جو ضرورت کا ہوتا تھا دیہات میں نہیں ملتا وہ ان کو دیتے تھے. آئے ایک مرتبہ اتفاق سے سبزی بیچنے لگے, اپنا سامان جو بھی اس زمانے کا دیہات کا تھا مارکیٹ میں بیچنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے وہ یہ غلام کون خریدے گا, یہ غلام کون خریدے گا. اب وہ کہنے لگے اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے بیچتے بھی تھے, رواج پہلے سے اسلام سے پہلے سے بھی چلا آ رہا تھا. اسلام کا شکر ہے کہ اس اسلام نے آزادی کی بڑی فضائل بیان فرمائے. تو فوراً چلانے لگے کہ نہیں میں غلام نہیں ہوں, میں آزاد ہوں, مجھے نہیں بیچ سکتے, میں مال نہیں ہوں, میں ایسا نہیں بکوں گا فلاں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں, وہ پریشان ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد محسوس ہو گئی آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, تو اب چھوڑانے کے بجائے اپنی پیٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگانے لگے اور قریب ہونے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ میں آپ اگر مجھے بیچ دیں گے تو میں بکنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری قیمت کچھ نہیں لگتی, میں سستے میں چلا جاؤں گا, آپ کو مجھے بیچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر تم دنیا والوں کی نظر میں سستے ہو, لیکن آسمان والوں کی نظر میں تمہاری بڑی قیمت ہے. آسمان والوں کی نگاہ میں تمہاری بڑی قیمت ہے. دیہات کے رہنے والے صحابی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق جائز حد کے اندر رہتا تھا, اور کسی کو تکلیف دینے والا مذاق اللہ کے نبی ہرگز گوارا نہیں فرماتے تھے. تکلیف دینے والا مذاق نہ ہو. ایک مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت مصعب بن عمیر آئے سفر کر کے, ان کی آنکھوں میں آنسو بے چشم ہو گیا تھا, آنکھیں لال ہو گئی تھی, پھول گئی تھی, اور گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ, اور گرمی میں گرمی کی چیزیں کھانا تھوڑا نقصان دہ ہوتا ہے. اب صحابہ کھجور کھا رہے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر بھی کھانے لگے. تو کسی نے کہا کہ تمہیں کو آنکھ میں تکلیف ہے, گرمی ہے, اور کھجور کھائیں گے تو اور تکلیف ہو جائے گی. تو حضرت مصعب کہنے لگے کہ میں اس آنکھ سے کھا رہا ہوں جس آنکھ میں تکلیف نہیں ہے, میں اس آنکھ سے کھا رہا ہوں جس آنکھ میں تکلیف نہیں ہے. آدمی منہ سے کھاتا ہے لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہے جس ایک آنکھ میں تکلیف ہے دوسری آنکھ میری اچھی ہے, تو اس آنکھ کی وجہ سے نہیں کھانا, لیکن یہ آنکھ تو اچھی ہے اس کی وجہ سے کھا سکتے ہیں. تو جائز مذاق تھا. حضرت علی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کھا رہے تھے وہ کھجور وغیرہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گٹلیاں کھجور کی کھا کے حضرت علی کے سامنے ڈال رہے تھے. کھا کے جب فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے کھجور کھا لیے, کتنے کھجور کھا لیے. تو حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ میں کھجور کھایا, گٹلی چھوڑ دیا, آپ گٹلی کے ساتھ کھا گئے. جائز مذاق تھا. سسر داماد ہے, اس کا بھی تعلق کا پتہ چلتا ہے کس قدر داماد اور سسر میں قریب قرابت اور ایک طرح کا تعلق تھا. اور آج کے داماد تو بڑے روب سے آتے ہیں, ایسے معلوم پرائم منسٹر گھر کو آ رہا ہے. ہمارے سے پہلے پوری تیاری سے رہنا, اکرام ہونا, فلاں ہونا, فلاں ہونا, وہاں کتنا بے تکلفی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز مذاق بیویوں کے ساتھ بھی فرمائے, بچوں کے ساتھ بھی فرمائے, صحابہ کے ساتھ بھی فرمائے, لیکن جائز طریقے سے. تکلیف دینے والے مذاق کو گوارا نہیں فرمایا. مجمع سے ایک آدمی اٹھ کے چلے گئے, بیان کے بعد چپل بھول کے چلے گئے. آیا تو صحابہ کی روایت ہے, چپل بھول کے چلے گئے, یاد آیا پھر واپس آئے, آنے تک دوسرے صحابی وہ چپل اٹھا کے نیچے رکھ لیے, چھپا لیے. پریشان ہو گئے, تلاش کرنے لگے, ادھر ادھر نہیں مل رہے ہیں. بعد میں اٹھا کے دیے چپل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے چپل کیوں چھپائے؟ فرمایا رسول اللہ مذاق میں چھپا لیا. مسلمان کو تکلیف دے رہے ہو اور مذاق کہہ رہے ہو, مسلمان کو تکلیف دے رہے ہو اور مذاق کہہ رہے ہو, مسلمان کو تکلیف دے رہے ہو اور مذاق کہہ رہے ہو. 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دینا مسلمان کو اور سے مذاق کہنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا مذاق جو ڈرانے والا ہو, تکلیف دینے والا, ہرگز گوارا نہیں فرمایا. زیادہ ہنسی سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو, اتنا فالتو ٹائم ان کے پاس پڑا ہوا ہے. ہوٹلوں پہ بیٹھیں گے, پان کے ڈبے کے پاس کھڑے رہیں گے, گلیوں میں چبوترے پہ بیٹھے رہیں گے, کچھ کام دھندا نہیں ہے, کچھ کرنا نہیں ہے.
خواہ اس بستی کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں، مسلمان معاشرے میں بیکاری، فضول، فالتو کام کرنے کے لیے اتنا ٹائم پڑا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہر ایک کا باپ نواب ہے، لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہے، اس واسطے مجھے ضرورت ہی نہیں کمانے کی، ایسے معلوم ہر ایک امبانی کے خاندان سے لگ رہا ہے، کچھ ضرورت نہیں کمانے کی، لاکھوں کروڑوں ہمارے باپ کی جائیداد ہے، کیا کرتے رہو، چائے پیتے رہو، پان کھاتے رہو، پان پراگ کھاتے رہو اور فالتو باتیں کرتے رہو، اب جانے والوں کو چھیڑتے رہو، مذاق کرتے رہو، ہنسی کرنے کے لیے کوئی بھولا انسان جا رہا ہے اسے پکڑ لو، کچھ بھی الٹی سیدھی حرکت اس کے ساتھ کرو اور سارے دوست ہنسیں، مذاق اڑائیں گے۔ بھولا پن ایک طرح کا جرم بن گیا ہے، خاموش رہنا ایک طرح کا عذاب بن گیا ہے، خاموش رہنے والے کو لوگ سمجھتے ہیں بیوقوف ہے، باتیں نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، حالانکہ زیادہ بولنے سے منع کیا گیا ہے، خاموش رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ زیادہ بولنا آدمی کے لیے جان، وبال جان بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی ہنستا اور ہنساتا ہے لوگوں کو اور وہ بات اتنی گھناؤنی اور گری ہوئی ہوتی ہے اللہ کی نظر میں کہ اس بول پر اللہ تعالیٰ اس بولنے والے پر اور آس پاس میں جتنے لوگ بیٹھے اس کی اس ہنسی کی باتیں سن رہے ہیں ان سب پر اللہ لعنت نازل فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ آدمی کوئی اچھی بات کرتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ اس بات پر بولنے والے کو اور آس پاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر رحمت نازل فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی بیٹا علماء کی صحبت میں بیٹھو، وہاں تمہارا علم بڑھے گا، ان کی باتوں پر اللہ کی رحمت برسے گی تو تم اس رحمت میں سے تمہیں بھی حصہ ملے گا۔ جاہلوں کی صحبت سے دور رہو، وہ اگر کچھ بھی نہیں کرے تو پھر ان کی جہالت سے تم نہیں بچ سکتے۔ فالتو ٹائم گزارے گا نوجوان، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں ہے، آگے ایجوکیشن میں آگے بڑھے، سرکاری عہدوں میں آگے بڑھے، اگر نوکریاں نہیں ملتی ہیں تو کوئی غم کی بات نہیں ہے، ہم نوکر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اونر بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہنر سیکھیں گے، اپنے دکان کے خود مالک رہیں گے، اپنے ہنر کے خود مالک رہیں گے، کسی کی نوکری اور غلامی پہ ہم تھوڑی راضی رہنے والے ہیں، ہم حکمران بن کے پیدا ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو کی خاطر اور لوگوں کو سکھانے اور لوگوں کو دینے کی خاطر پیدا ہوئے، لوگوں سے لینے کی خاطر تھوڑی پیدا ہوئے۔ نوکری نہیں ملتی اس واسطے پڑھ کے کیا کریں گے، اور پڑھتے میں تو الٹے سیدھے پڑھیں گے، فالتو بازاروں میں وقت کاٹتے رہیں گے، دکانوں پہ وقت کاٹتے رہیں گے، ماں باپ کو بھی کچھ بھی شرم نہیں آتی، رات کے 10 بج گئے ہیں بیٹا گھر نہیں پہنچا، پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے ہمارا بچپن، ویسے ہم کوئی ایسی مثالی شخصیتیں نہیں ہیں کہ اپنی باتیں بیان کریں، لیکن سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے اپنا بچپن کہ اگر رات کے 8 بجے کے بعد عشاء کے بعد جلدی سونے کا معمول تھا، 8 بجے کے بعد آدھے گھنٹے سے بھی دیری ہو جاتی تھی گھر میں ہماری پٹائی ہوتی تھی، آدھا گھنٹہ دیری کیوں ہوئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امام صاحب سے دیر ہو جائے تو سب منڈی پلٹا کے دیکھیں گے، کالج سے آنے والی بیٹی سے دیر ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا کیوں دیر سے آئی ہے، فلاں سے غیر حاضری ہو جائے، فلاں سے کوتاہی ہو جائے تو سارا معاشرہ پوچھے گا امام صاحب سے پابندی نہیں ہو رہی ہے، اور بیٹی کتنی پابندی سے گھر پہ آ رہی ہے، کتنے بجے کالج جا رہی، کتنے بجے۔ ایسے بھی گھرانے ہیں کہ جہاں پر چھٹی ہے، اتوار سنڈے کا دن ہے، اس دن پہ لڑکی کالج بیگ لگا کے جا رہی ہے۔ کون سے کالج جا رہی ہے؟ جہاں کالج کو چھٹی ہے پھر بھی جا رہی ہے، کیوں؟ ماں باپ US میں ہیں، وہاں پر جا کے جاب کر رہے ہیں، یہاں پر نانی کے پاس دادی کے پاس چھوڑ گئے، وہ بیچاری بوڑھی دادیاں بوڑھیاں، وہ انہیں پتا نہیں کس دن کالج ہے کس دن نہیں ہے، یہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گل چھلے اڑانے کے لیے جا رہی ہے، اور ادھر بول کے جا رہی ہے کہ میں کالج جا رہی ہوں۔ اور ہمارے نوجوانوں میں یہ بیماری، جوکس، ہنسی مذاق کی باتیں، جھوٹی ہنسی مذاق کی باتیں اور ایسے ہی ہنسی مذاق کے پروگرامز دیکھنا۔ انڈیا میں ویسے بھی بعض ایسے بندر پیدا ہو گئے جو ہنسی مذاق کے ہی ان کے کام یہ تجارت بن گیا، ہنسانا تو ہنسانا تو انسان کی فطرت کا حصہ تھا، اب وہ ہنسنا ایک بزنس بن گیا ہے۔ ہنسی کی محفلیں، ہنسی کے پروگرام، اس میں بڑے بڑے ہیرو آئیں گے، بڑے بڑے ایکٹرز آئیں گے اور وہ صاحب ہنساتے رہیں گے، اور اس میں مسلمان وہ شو دیکھے گا بیٹھ کے، اسے ڈاؤن لوڈ کرے گا اور اسے لائک کرے گا اور اس کے ویوز میں شامل ہو کر ان کی آمدنی کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔ جہاں پر ایک طرف مسلمان لڑکی، مسلمان کالج میں پڑھنے والی، وہ اوپر چڑھ کے خودکشی کرنے جا رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ میں حمل سے ہو گئی ہوں، اب میری عزت جائے گی، وہ کود کے مرنے تیار ہے، وہاں پر اس کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے،
اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلمان لڑکیوں کی عزتیں جا رہی ہیں، اور اسے ایسے شو سے فرصت نہیں جس میں ہنسی مذاق ہو، جس میں کھیل تماشا ہو، اس کا ٹکٹ لے کے دیکھا جاتا ہے، اس ہنسی مذاق کی اس کلپس کو اپنے دوستوں میں، اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں فارورڈ کیا جاتا ہے، اور ایسے جوکس، جھوٹے جوکس بنانے کو آدمی اپنا مشغلہ بنا لیا کہ اس کے ذریعے سے مجھے انٹرنیٹ پہ ڈالوں گا، اس پہ یوٹیوب پہ ڈالوں گا، آمدنی ہوگی، اور فلاں کا ویوز میں شامل ہوگا، اس کی ویڈیو کو دیکھوں گا، اسے 8 آنے ملیں گے، 4 آنے ملیں گے، ویوز بڑھتے جائیں گے، لاکھوں کی آمدنی اس کی ہوتی جائے گی۔ یاد رکھو اس ہنسانے پر جو جھوٹ استعمال ہوا، جو دھوکہ دیا گیا، اس ہنسانے والے کو جو گناہ ہوگا، اس کے یوٹیوب پر اس کے ویڈیوز اور کلپس کو دیکھ کر اس کے ویوز میں شامل ہونے والوں کو بھی برابر کا گناہ ہوگا۔ ہیرو کوئی آدمی خود سے نہیں بنتا ہے، یہ پاگل پبلک ہی اسے ہیرو بناتی ہے۔ حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، لڑکی بھاگ گئی، بھائی کہہ رہا کہ آنے تو، جب مل جائے تو اسے مار دوں گا، کاٹ دوں گا، باپ کہہ رہا کہ آنے تو، ہماری عزت چلی گئی، ایسا کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ تم ٹھیک ہے، تمہاری یہ غیرت بڑی اچھی بات ہے، لیکن اسے مارنے سے پہلے روم میں اندر کمرے میں جا کے 2-4 جوتے چپل اپنے کو مار لو، 2-4 جوتے چپل اپنے کو مار لو، اس وجہ سے کہ 6 سال 5 سال کی عمر میں جب وہ بھولے تھے، اس وقت تم انہیں فلمیں دکھا رہے تھے، اور بھاگنے والی کو بول رہے تھے ہیروئن ہے، اور بھگانے والے کو بول رہے تھے ہیرو ہے۔ وہ 6 سال سے جو دماغ جو بنایا گا، ہیرو ہیروئن کون ہوتے ہیں؟ بھاگنے والی ہیروئن، بھگانے والا ہیرو ہوتا ہے۔ اب وہ 20 سال کی عمر میں جب بھاگ رہی تو کیا کر رہی ہے؟ اسی 6 سال کی نقالی کر رہی ہے، اسی 8 سال کی نقالی کر رہی ہے۔ لڑکا اگر آوارہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ ہیرو بننے چلا ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ ماں باپ بڑے ظالم ہیں جو اپنے اولاد کی تربیت کے لیے ٹائم دینا نہیں چاہتے ہیں۔ رو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ موبائل تھما دیں گے، رو رہا تو اسے کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دیں گے، ٹائم دینے تیار نہیں ہیں۔ وہ مائیں جو اپنی بچوں کی تربیت کے لیے لوریاں یاد کرتی تھیں، اور ان لوریوں میں جہاد، شجاعت اور طاقت اور ہنرمندی کی باتیں ہوتی تھی، عشق و محبت، اللہ کی تعریف کی باتیں ہوتی تھی، وہ لوریاں مائیں یاد کر کے بچوں کو سناتی تھی۔ آج کی ماؤں کو دیکھو، ایک لوری بھی ڈھنگ کی نہیں آتی ہے، بچوں کو پڑھ کے سنانے کے لیے ایک لوری بھی ڈھنگ کی نہیں آتی ہے، ایک سورت صحیح پڑھ کے نہیں سنا سکتی ہے اپنی بچوں کو۔ ایسی تربیت ہوگی بچوں کی۔ فالتو ٹائم گزر رہا ہے، پروگراموں میں شریک ہو رہے ہیں، جو اس پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، ان کارٹونوں کو بچوں کو ٹیب میں ڈاؤن لوڈ کر کے دیا جا رہا ہے، مستقل ٹیب خریدا جا رہا ہے، ماں باپ خرید رہے ہیں ٹیب کس واسطے؟ بچے کو کارٹون کھیلنا ہے، بچے کو کارٹون دیکھنا ہے۔ کیا ہوگا کارٹون سے؟ ارے پاگل ہو، جو آدمی کارٹون بنا رہا ہے وہ تھوڑی اسے کوئی مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے، اسے کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے۔ یہ سارے کارٹونز بنانے والے یہودی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اسلام کو بدنام کرنا، فالتو ٹائم ضائع کرنا۔ تھوڑا یہودیت کی تاریخ نیٹ میں سرچ کر کے پڑھ لو، یہودیوں کے ملک میں اسرائیل میں سگریٹ پینا منع ہے، سگریٹ وہاں سے بنے گا، وہاں چاکلیٹ کھانا منع ہے، وہاں پر ویڈیو گیم کھیلنا منع ہے۔ کیوں؟ یہ سارے کام ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ انہیں فالتو کاموں میں لگاؤ اور تم ترقی کرتے جاؤ۔ پوری دنیا پر مٹھی بھر یہودی نیٹ کے ذریعے سے چھائے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ ان لوگوں کو ایسے فالتو کاموں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ دعوتوں میں دیکھو مسلمان آگے رہے گا، سڑکوں پہ دیکھو نوجوان 2-4 گاڑیوں پر بیٹھ کے فالتو موبائل لے کے اس کو دکھا رہا ہے، وہ اس کو دکھا رہا ہے، اس پہ ہنسی ہو رہی، اس پہ ہنسی ہو رہی۔ کیا کر رہے ہو؟ کوئی کام کرنا نہیں ہے۔ اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں بلڈنگ بنی ہے، لاکھ روپے 50,000 کرایہ آ رہا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے موبائل لے لیا اور دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ کیوں؟ اب کچھ کرنا نہیں ہے، اب ماہانہ آ رہا ہے، لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کرایہ آ رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ ہم بادشاہ کی زندگی گزاریں گے؟ نہیں، شریعت بولتی ہے کہ فالتو وقت گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا، اگر تمہارے پاس کچھ کام نہیں ہے کرنے کو تو تم اپنا کرتا پھاڑ لو پھر اسے سی لو، کرتا خود پھاڑ لو پھر اسے سی لو، لیکن مصروف رہو، کام میں رہو۔ اور بیکاری معصیت یہ گناہ کا پہلا دروازہ ہے۔ آدمی جب بیکار رہتا ہے، فالتو رہتا ہے، تو اس وقت اس کے شیطان خیالات بگاڑنا، گناہوں کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جوش کے جو شو چلتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، آج تو ہیرو سے زیادہ آمدنی ان شوز کرنے والوں کی ہے، ان جوکس کرنے والے جوکروں کی قیمت زیادہ ہو گئی، ان کی انکم زیادہ ہو گئی۔ اور کیوں ہو رہی ہے؟ کہ یہ
یہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، یہ ڈاؤن لوڈ کرنے والے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا پیسہ میں ان کی انکم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں زیادہ ہنسنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے آگے قہقہے لگا کر ہنسنا، اتنا زور سے ہنسنا، مذاق، اتنا زور سے ہنسی کی جا رہی ہے۔ نماز کھڑی ہو گئی، وہاں پر نوجوان سب کے پیچھے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وضو خانے پہ بیٹھ کے ایک دوسرے پہ پانی پھینک رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، اور اسلام کی نمائندوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلاں مفتی صاحب کا، فلاں عالم صاحب کا، فلاں کے بیان کا، فلاں کے اس کا، جو اسکالر ہیں مذہب کے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اسے سمجھ رہے ہیں یہ معمولی چیز، اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا، کسی کا تم مذاق اڑا دیے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی، تم پر اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو گئی۔ قہقہا لگا کر ہنسنا اتنا زور سے کہ دوسرے تک آواز پہنچے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، کوئی گناہ نہ ہوا، چھوٹا بڑا کچھ نہیں، پھر بھی اس قدر روتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مرتبہ تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بھیجتے تھے، نماز میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے تو آپ کا کرم ہے، اگر تو عذاب دے تو آپ مختار ہیں، آپ کو کون پوچھ سکتا ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے رونے کا سبب کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام سنا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کے غم اور میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا حال ہوگا یہ مجھے ستا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب کبھی آخرت کا قیامت کا تذکرہ ان کے سامنے ہو جاتا تو اتنا روتے کہ ہچکیاں بن جاتی، بے قابو ہو جاتے، لوگ پھر آس پاس کے انہیں قابو میں کرنے کے لیے اللہ کی رحمت کے تذکرے کرتے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تب جا کے حضرت داؤد علیہ السلام کی طبیعت بحال ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے مسجد نبوی میں، پیچھے صف میں حضرت ابن عمر ان کے بیٹے فرماتے ہیں سورہ یوسف پڑھاتے ہوئے اللہم انی اشکو بثی و حزنی اللہ، اے اللہ میں اپنے غم کی اور اپنے پریشانیوں کی شکایت اور تیرے ہی سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور اتنا رو رہے کہ پیچھے صف تک آواز آ رہی ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رحمت رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، لوگوں کو ترس آتا تھا ان کے رونے پر۔ ابو حنیفہ چھت پہ کھڑے ہو کے نفلیں پڑھ رہے اور اتنا روتے تھے، بازو پڑوسی آ کر صبح پوچھتے تھے تم کو کیا ہو گیا، کوئی پریشانی ہے تو ہم کو بتاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اتنا روتے کیوں ہو۔ لوگوں کو ترس آتا تھا ان کے رونے پر، اتنا لمبا قیام، اتنا رونا کہ حضرت ابو حنیفہ کے انتقال کے بعد یا بازو پڑوس گھر والے کسی یہودی کے بچے نے پوچھا یہاں اس چھت کے اوپر ایک ستون کھڑا رہتا تھا، وہ ستون نظر نہیں آ رہا ہے، تو باپ نے کہا بیٹا وہ ستون نہیں تھا، ابو حنیفہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، وہ انتقال ہو گیا، اس واسطے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے لوگ تھے رونے والے، اور قیامت کا، آخرت کا، جہنم کا تذکرہ آتا، اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے، دامن تر ہو جاتا، داڑھی تر ہو جاتی۔ حضرت ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر پوچھنے لگے اللہ کے نبی کی راتیں کیسی ہوتی تھی، تھوڑا مجھے سناؤ۔ تو حضرت عائشہ نے یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا میں راتیں سناؤں، نبی کی ایک رات کا قصہ سنو۔ میرے پاس آئے اور کہنے لگے عائشہ مجھے اللہ کی عبادت کرنے دو، اور یہ مجھے اللہ کی عبادت کرنے دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن آپ کی پسند میری پسند، آپ کو اللہ پسند ہے، مجھے بھی اللہ پسند، اس کی عبادت پسند، مجھے بھی پسند ہے۔ آپ جوان بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت میں لگ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا کے کھڑے ہو گئے، سجدے میں جا کے اتنا رونے لگے کہ دامن تر ہو گیا۔ فجر کی نماز کا وقت آ گیا، عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلانے کے لیے آئے، دیکھا نبی کا چہرہ بالکل آنسوں سے تر ہے، تو حضرت بلال نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے، پھر اتنا رونا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اور اس کی بندگی یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کی شکر گزاری میں آخرت کے اور موت کے غم میں اس کے سامنے رویا جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھے تو رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ، اللہ رونے والے کو پسند کرتے ہیں۔ شہید کے خون کا خطرہ اور مومن کے آنسوں کا خطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ شہید کے خون کا خطرہ اور مومن کے آنسوں کا خطرہ، جہنم کی آگ کو یہ 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں مومن کے وہ آنسوں کا ایک قطرہ
جو اللہ کے ڈر سے نکلا ہے اللہ اسے جہنم کی آگ بجھا دیں گے۔ آج ہنسنے ہنسانے والوں کی کمی نہیں ہے، رونے والوں کی کمی ہے۔ امت کا یہ بگاڑ، یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ فرقہ بندیاں، یہ گروپ بندیوں کے پیچھے لوگ تانے دینے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں ان جھگڑوں اور فسادات کے تھمنے کے لیے 2 رکعت پڑھ کے رونے والے نہیں مل رہے ہیں۔ بچوں کی خاطر نہ ماں باپ رو رہے ہیں، قوم کی خاطر نہ قوم کے قائد رو رہے ہیں، قوم کے رہبر رو رہے ہیں۔ آج راتیں تنہائیوں میں عیاشی اور فحاشی اور گناہوں میں گزر رہی ہے۔ کسی کو کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کو کسی کا خوف نہیں ہے، موت کا غم، آخرت کا ڈر سب ختم ہو گیا، دل سخت پتھر بن گئے ہیں۔ کوئی نصیحت بھی کرے گا تو بولو جاؤ جاؤ دیکھیں گے تم کیا بولتے ہیں، ہمارے سننے تیار نہیں ہیں۔ سوچو، اندازہ کرو ہم کس دہانے پہ کھڑے ہیں، ظلم کے کس دہانے پہ کھڑے ہیں۔ ہنسی کے موقع نہیں ہے پھر بھی ہنسا جا رہا ہے، عیاشی کے موقعوں پر خوب عیاشی کی جا رہی ہے، یتیموں پہ ہنسا جا رہا، بیواؤں پہ ہنسا جا رہا ہے، کسی کی تکلیف اور دکھ درد کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا خلاصہ غالباً، اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم کو اللہ خوش رکھے، اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے، تم کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو تم اس سے اندازہ کر لو کہ اگر تمہارا دل نرم ہے اور آنکھوں سے آنسو برستے ہیں تو سمجھو تم سے اللہ راضی ہے، اگر دل سخت ہو گیا تو سمجھ لو کچھ گڑبڑ ہے۔ جو زندگی گزر گئی وہ تو ہم کو معلوم ہے، جو آگے آئے گی وہ کلمے کے ساتھ گزرے گی یا نہیں گزرے گی ہم کو نہیں معلوم، تو پھر کس بات پہ ہنسنا ہے؟ گناہ کا کرنا، گناہ کا ہونا، یہ تو یقینی ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، لیکن یہ گناہ بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے یہ کس کو معلوم ہے؟ نیکی کے یہ ہے جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، قبولیت کا کس کو علم ہے؟ جنت اور جہنم دونوں ٹھکانے ہیں، کون سا ٹھکانہ تمہارا ہے یہ کس کو یقین ہے؟ نامۂ اعمال سیدھے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یہ تو طے ہے، تمہارے اعمال کس ہاتھ میں ملیں گے تم کو نہیں معلوم، پھر کس بات پہ ہنسا جا رہا ہے؟ بزرگوں، اپنی زندگیوں میں صرف مسکراہٹ ہاتھ میں رکھو، کسی موقع سے آدمی کو ہنسی آ جائے تو ہنسنے کی شرعیت میں رہے، اور باقی یہ پروگرام جو چل رہے ہیں، ہنسی مذاق کے جو شو چلائے جاتے ہیں، جو فلم بنائے جاتے ہیں، اور گلیوں چوراہوں پہ جو مسلمان فالتو جو وقت گزار رہے ہیں، وقت گزارنا یاد رکھ لو، وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ زندگی کا یہ دن جو آج ہماری زندگی سے گزر رہا ہے، ساری دنیا پھر اس سورج کو واپس نہیں لوٹا سکتی ہے، ساری دنیا بھی اس سورج کو واپس نہیں لوٹا سکتی۔ لمحے لمحے کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔